حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین انا اعطیناک الکوثر۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، اس عظیم الشان شہزادی کا تذکرہ مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، جنہیں اس کائنات میں بے پناہ عظمتیں حاصل ہیں اور جن کی معرفت کو اللہ نے تمام انبیاء پر لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ سیدہ عالمیان کی فضیلت میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کیا رسالت مآب کی عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صلوات بلند آواز سے ہو؟ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے تب تک انبیاء کو نبوت اور منصب نہیں دیا حتی اقر بعظمتہا و بفضلہا، یہاں تک کہ ان سب نے جناب سیدہ کی عظمت اور جناب سیدہ کی فضیلت کا اقرار کیا۔ اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ ان کے اقرار کے بغیر، ان کی فضیلتوں کو ماننے کے بغیر کوئی بھی نبی صاحب نبوت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے وہ مشہور حدیث کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمائی کہ جس موقع کے اوپر مولا سے پوچھا گیا کہ مولا فرمائیے آپ کی جدہ ماجدہ کا مہر کیا تھا، تو اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کس مہر کے بارے میں بتاؤں۔ وہ جو سامنے راوی ہے وہ تعجب سے اس نے مولا سے پوچھا مولا کیا کئی مہر تھے؟ مولا نے فرمایا کہ میری جدہ ماجدہ کا ایک مہر زمین پر دیا گیا ہے، دوسرا مہر عرش پہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا اب تو ظاہر ہے کہ اب ایک نیا باب کھلا، کہتا ہے کہ مولا زمین کے مہر کی بات تو بعد میں کریں گے، آپ پہلے بتائیے کہ عرش پر اللہ نے امیر المؤمنین کی طرف سے
جناب سیدہ کو کیا مہر دیا۔ اب سنیں آپ، میرے آقا فرماتے کہ ان اللہ امہر فاطمہ ربع الدنیا، اللہ رب العزت نے 1/4 دنیا کو جناب سیدہ کے مہر میں انہیں عطا کر دیا۔ وَأَمْهَرَهَا الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، اور جناب سیدہ کے مہر میں جنت اور جہنم کو بھی قرار دیا۔ فَأَدْخَلَ شِيعَتَهَا الْجَنَّةَ، نتیجے میں سیدہ اپنے چاہنے والوں کو جنت بھیجیں گی۔ وَأَدْخَلَ مُبْغِضِيهَا النَّارِ، اور اپنے تمام نفرت اور دشمنی رکھنے والے افراد کو جناب سیدہ جہنم میں بھیجیں گی۔ یہاں تک تو امام کی حدیث۔ اب وہ جملہ سنیے کہ جس کے لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولیٰ، میری جدہ ماجدہ کی معرفت پر گزشتہ سارا کائنات کا نظام گردش کر رہا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یعنی جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے، اگر نبوت کا سلسلہ قائم ہے تو جناب سیدہ کی عظمت کے اقرار کی بنا پر ہے۔ اگر فرشتوں کا آنا جانا جاری و ساری ہے، جناب سیدہ کی عظمت کے اقرار کی بنا پر ہے۔ اگر زمین گردش کر رہی ہے، جناب سیدہ کی عظمت کے اقرار کی بنا پر ہے۔ اگر چرخ چہارم اور یہ سارے آسمان اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہ سب جناب سیدہ کی معرفت کی بنا پر ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، عظمت سیدہ کے لیے کیا یہ کم باب ہے کہ اگر کائنات موجود ہے تو معرفت سیدہ کی بنا پر موجود ہے؟ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور اسی لیے جناب سیدہ کی معرفت کو اختیار کرنا، جناب سیدہ کی معرفت کے لیے قدم بڑھانا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں وہ روایت جو آج دوپہر میں نے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں عرض کی تھی، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ جس کی کل گفتگو میں نے شروع کی تھی۔ مولا نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، تشریح اس کی کسی موقع پہ عرض کروں گا، لیکن آج حدیث سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ القدر ہی فاطمہ، یہ جو شب قدر آتی ہے، یہ شب قدر مولا فرماتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، یہ میری جدہ ماجدہ جناب سید عالمیان ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے جناب سیدہ کو پہچان لیا اسی کو اللہ رب العزت شب قدر عطا کرتا ہے۔ کچھ توجہ فرمائی آپ نے؟ کیوں 23 ماہ مبارک رمضان کو جب نزول قرآن کی شب اور شب قدر ہے، کیوں ایسا ہے کہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو رہے ہیں؟ ایک گروہ ہے جو بندگی پروردگار کے لیے خود کو مصلی پر پہنچاتا ہے، ایک گروہ ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، ایک گروہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، بقیہ سب سو رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں شب قدر کے بارے میں علم نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے جو سیدہ کو پہچانتا ہے اسی کو اللہ شب قدر عطا کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، امام نے فرمایا ہے من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے جناب سیدہ کو پہچانا ہے وہی شب قدر کو اختیار کر سکتا ہے، اسی کو اللہ شب قدر عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، اللہ نے سیدہ کا نام فاطمہ رکھا ہے اس لیے کہ تمام انسان سیدہ کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو جناب سیدہ کی مکمل معرفت مل جائے۔ تو اب جن کے پاس
جناب سیدہ کی جتنی معرفت ہے اتنی مقدار میں انہیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے دوپہر میں یہ جملہ کہا تھا، پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ شب قدر میں بیٹھ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہ کیجئے، بلکہ شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے شکریہ بجا لائیے کہ اللہ نے سیدہ کی معرفت عطا کر دی ہے۔ اس لیے انسان مصلی پہ بیٹھ کے اس شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا حق پیدا کر رہا ہے، جناب سیدہ کی معرفت ملی ہے۔ عظیم ذات، مرکزی ذات، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے ایک جملہ پہلے دن کی مجلس میں کہا تھا، آج اس جملے کی وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جناب سیدہ سے اس امت کو اختلاف نہیں تھا، لیکن جو بنیاد تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ اگر جناب سیدہ اپنی بات کریں تو ساری امت کا اتفاق، لیکن جناب سیدہ نے جہاں بھی گفتگو کی ہے اپنے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، امیر المؤمنین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، جو بیر ہے، وہ امیر المؤمنین کی بنا پہ جناب سیدہ سے ہے۔ اور اسی لیے اگر باغ فتح چھینا جا رہا ہے تو اس لیے تاکہ امیر المؤمنین کو کمزور کیا جا سکے، معاذ اللہ۔ اگر دروازے پہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، پوری توجہ دیجیے گا میں کیا جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر دروازے پہ لکڑیاں ہیں تو اس لیے کہ امیر المؤمنین کو گھر سے نکالنا ہے، اگر جناب سیدہ پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ امیر المؤمنین کا ساتھ جناب سیدہ دے رہی ہیں، اگر جناب سیدہ کی توہین ہو رہی ہے تو اس بنا پر کہ سب سے زیادہ مدافع امیر المؤمنین کی جناب سیدہ ہیں، لیکن کیوں جناب سیدہ نے امیر المؤمنین کی طرف سے اتنا دفاع کیوں کیا؟ کیا اس بنا پر کہ وہ امیر المؤمنین کی زوجہ ہیں، صرف اس بنا پر ہے؟ نہیں، اس بنا پر ہی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جناب سیدہ امیر المؤمنین کو اپنا امیر مانتی ہیں، اپنا امام مانتی ہیں، اللہ کی حجت مانتی ہیں، اور اس بنا پر مصیبتیں برداشت کی لیکن دفاع کی راہ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی، سختیاں اٹھائی ہیں لیکن دفاع امیر المؤمنین میں ہمیشہ سامنے رہی ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں جو جناب سیدہ کی زبان اطہر سے جاری ہوئی ہے مولا کے بارے میں، جس موقع کے اوپر جناب سیدہ، اسی آپ واقف ہیں کہ جناب امیر حمزہ کی قبر کے اوپر آپ مسلسل آتی تھی ہفتے میں 2 دن، حتیٰ بیماری یعنی وہ کہ جو زخم کی بنا پر ہے اس کے باوجود آپ تشریف لائی ہیں۔ جناب حمزہ کی قبر کے اوپر آپ پہنچیں عزاداری کے لیے، اور اس موقع کے اوپر کسی نے آپ سے آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اور امیر المؤمنین کے خلاف کیوں اتنا زیادہ مسلمان سامنے آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ کے اور امیر المؤمنین کے خلاف ساری امت ایک جٹ ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جناب سیدہ فرماتی کہ لیکنھا احقاد بدریۃ وتراث احدیہ، یہ جو دشمنی ہے وہ امیر المؤمنین سے اس بنا پر ہے کہ ان کے دلوں میں احد اور بدر کا کینہ چھپا ہوا ہے۔ توجہ پر جناب سیدہ کا جملہ ہے، یعنی امیر المؤمنین سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ جتنے امیر المؤمنین کے گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں، جتنے جناب سیدہ سے دشمنی کر رہے ہیں، کسی کے باپ کو امیر المؤمنین نے قتل کیا ہے، کسی کے بھائی کو امیر المؤمنین نے قتل کیا ہے، کسی کے رشتہ دار کو امیر المؤمنین نے قتل کیا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ کینہ ہے کہ امیر المؤمنین نے میرے خاندان والے کو قتل کیا ہے۔ یہیں پر میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، دشمنی کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کی بنا پر امیر المؤمنین کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں ہے، کافروں کی محبت پائی جا رہی ہے۔ اصل یہ بات ہے۔ اور پھر جناب سیدہ جس موقع کے اوپر یہی
میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین کو امام مانتے ہوئے آپ نے دفاع کیا ہے. جملہ آپ سنیے. کل میں نے عرض کیا تھا, آج پھر تاریخ عرض کر رہا ہوں میں, جملہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کے بیت الشرف پر لوگوں نے آ کر حملہ کیا. یہ کل تک کی تاریخ, یعنی رسالت مآب کے دفن کے دوسرے دن کا واقعہ, یعنی رسالت مآب کے دنیا سے شہید ہو جانے کے تیسرے دن کا یہ واقعہ. میں نے عرض کیا تھا جناب سیدہ جس موقع کے اوپر آپ واقف ہیں کہ آپ غش کے عالم میں ہیں اور آپ کے بیت الشرف میں یہ ابھی دوسرا ہی دن ہے, آپ کے بیت الشرف پر دشمنوں نے حملہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں بالکل اس انداز میں جیسے کسی دشمن کے گھر میں آیا جاتا ہے, اس انداز میں جس موقع پہ گھر میں گھسے ہیں, جناب سیدہ غش کے عالم میں ہیں. جب جناب سیدہ کو ہوش آیا, یہاں پر بعض جملے ہیں کہ جن جملوں کو بیان کرنا بھی مشکل ہے, میں ان جملوں کو نہیں پیش کر پاؤں گا کہ کس طرح سے جناب سیدہ کو اس موقع پہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کے بدن اطہر کے اوپر تلوار کے پچھلے حصے سے حملے کیے گئے ہیں. آپ کے رخسار مبارک پر ایسی توہین ہوئی ہے کہ آپ کے کانوں کے گوشوارے زمین پر گرے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, معمولی مصیبت نہیں ہے جناب سیدہ کی, اور یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا یہ فیکٹس ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. جناب سیدہ کو جس موقع کے اوپر ان دشمنوں نے دوبارہ ظلم کا نشانہ بنایا, جناب سیدہ بے ہوش ہو گئیں. اور اب جب آپ نے غش کے بعد آنکھیں کھولیں تو اب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گھر میں بچے تو موجود ہیں. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین کے بیت الشرف میں بعض اصحاب بھی موجود ہیں, جناب سلمان بھی موجود ہیں, جناب ابو ذر بھی موجود ہیں, اور خود زبیر بھی موجود ہیں. کل بات آئی تھی, میں آج کلیئر کر دوں آپ کے لیے. میں سب سے پہلے تو آپ تمام مؤمنین کا اور ان مؤمنین کا جو اپنے اپنے گھروں میں ان مجالس اعزا کو سن رہے ہیں, ان سبھی کا شکر گزار ہوں, اس لیے کہ میرے لیے بڑی چیلنجنگ یہ مجلس, اس لیے کہ مجھے ساری تاریخ بھی بیان کرنی ہے, اور ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا, ان کے نام بھی میں نہیں بیان کر سکتا. تو اب میرے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ میں ساری باتوں کو سارے جوان, سارے سننے والے مؤمنین اور سب کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں. میرے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا. آج ہمارے برادران نے جو اپنے میسیجز کے ذریعے سے حتیٰ نماز جمعہ میں بھی جن برادران نے بتایا کہ کل کی مجلس کو سننے کے بعد وہ اچھے سے متوجہ ہو گئے. میں معمولاً آپ میری مجلس میں تعریف کریں, مجھے کبھی نہ تو اس میں خوشی ہوتی ہے اور نہ تعریف کرنے پر رنج بھی نہیں ہوتا, لیکن آج مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں کل رات اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے گیا. یہ میرے لیے خوشی کا سبب تھا, اس لیے کہ حقیقتوں کو پہنچانا ضروری ہے. ممبر سے بہت سی باتیں نہیں بیان ہو پاتی ہیں, انہی میں سے یہ بھی بات تھی کہ جس کو میں نے کل کوشش کی کہ کسی حد تک آپ کے ذہنوں تک منتقل کر لے جاؤں. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ وار یہ ذہن میں بات پہنچ جائے کہ کیا کیا حادثات اور واقعات رونما ہوئے. اس سلسلے میں آج آپ کا فیڈ بیک اور آپ کی طرف سے آنے والے تاثرات میرے لیے یقیناً اہمیت رکھتے ہیں. میں آدھی گفتگو کو آج مکمل کر دوں گا, بقیہ کل جو باقی رہ جائیں گی باتیں وہ عرض کروں گا کہ رسالت مآب کی شہادت کے 50 دن کے بعد کیا مدینہ طیبہ میں حالات پیدا ہوئے جو کل کے واقعات ہیں. آج وہاں تک مجھے عرض کرنا ہے. کل میں نے زبیر کے بارے میں عرض کیا تھا, زبیر سیف الاسلام کہلاتے تھے. سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار, اور یہی زبیر وہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کی, اور وہ پورا واقعہ جمل کا آپ جانتے ہیں کہ جس میں طلحہ اور زبیر دونوں شامل تھے. یہ زبیر وہی ہیں, ابھی میں عرض کروں گا کہ وہاں تک بات کیسے پہنچی. یہ زبیر وہی ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے بیت الشرف میں اس وقت موجود تھے, اور جب دروازے کے اوپر یہ سارے اختلافات ہوئے تو یہ بقیہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے دفاع کرنے کے لیے, اور اس موقع کے اوپر حتیٰ زبیر نے اپنی تلوار تک نکالی ہے کہ کس میں ہمت ہے کیا رسول کی بیٹی کے دروازے کے اوپر ظلم ڈھائے, اور اس موقع کے اوپر مسلمان ٹوٹ پڑے
حتیٰ زبیر وہاں سے جب تیزی سے آگے بڑھے، ظاہر ہے کہ اکیلا انسان تلوار ہونے کے باوجود کتنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، جب زبیر تیزی سے آگے بڑھے تو بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے پیروں کو الجھا دیا گیا کوئی چیز ڈال کر، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے پیر کسی پتھر سے الجھ گئے، گر پڑے۔ جب گرے تو جو ہمیشہ میدان جنگ میں بھاگتا رہا، اس نے دیکھا کہ اب تو ظاہر ہے کہ تلوار چلانے والا گر چکا ہے، جلدی سے آگے بڑھ کے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور کیا کیا؟ تلوار کو اٹھا کر زبیر کی توڑ دیا۔ آپ سمجھے کتنے بہادر تھے؟ اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے۔ ساری بہادری اسی میں تھی۔ اب جناب امیر المؤمنین کے بیت الشرف سے یہ سب باہر آ چکے ہیں، امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف میں اکیلے ہیں۔ یہ دشمن جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین کو کھینچ کے لے کے آئے ہیں، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی وصیت تھی، لہٰذا امیر المؤمنین نے صبر فرمایا۔ آپ کے گلے میں ریسمان ظلم ہے، اور یہ سارے ظالم تھے جو امیر المؤمنین کو کھینچ کے لے جا رہے تھے۔ جناب سیدہ بے ہوش ہے۔ اب جب جناب سیدہ کو غش سے افاقہ ہوا، آپ نے پورے گھر پہ نظر دوڑائی، پورے گھر میں بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، امیر المؤمنین نہیں ہیں۔ امیر المؤمنین کی ایک خاص صفت اور سیرت تھی کہ امیر المؤمنین بغیر عمامے کے اپنے بیت الشرف سے باہر نہیں آتے تھے۔ ایک یہ موقع ہے، اور ایک دوسرا موقع تب آیا ہے جب دفن سیدہ کے بعد، شاید کل یہ بات آئے کہ امیر المؤمنین کو جب یہ خبر دی گئی کہ جناب سیدہ کی لحد کو ڈھونڈا جا رہا ہے، امیر المؤمنین جب بیت الشرف سے نکلے ہیں، سر پہ عمامہ نہیں تھا۔ پہلا موقع جس موقع کے اوپر دروازے پہ حملہ ہوا، دشمن گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین کو جب لے کر گئے ہیں تو سر پہ عمامہ نہیں تھا آپ کے۔ جناب سیدہ نے اب جو دیکھا تو امیر المؤمنین جس عمامے کو سر پہ ہمیشہ قرار دیتے تھے، وہ کپڑا موجود ہے گھر میں۔ جناب سیدہ نے بچوں سے پوچھا کہاں گئے؟ کہا لے جائے گئے۔ پوچھا گئے ہیں یا لے جائے گئے ہیں؟ کہا نہیں، بابا کو لے جایا گیا ہے، خود سے نہیں گئی۔ وہ شہزادی جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، آپ کسی بھی خاتون کو دیکھیں کہ جس کے وہاں ولادت ہو چکی ہو، اس کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں جناب سیدہ وقت سے پہلے مظلومہ بنی ہیں۔ جناب محسن دنیا میں آئے نہیں ہیں، مظلومیت کے ساتھ، شہادت کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ کتنی سخت تکلیف میں ہیں جناب سیدہ، لیکن پھر وہی بات، امام وقت کا دفاع کرنے کے لیے ایک عجیب جذبہ ہے جناب سیدہ کا، اپنا غم بھول گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ جناب سیدہ اٹھیں، اپنے سر پہ ردا ڈالی، آپ باہر تشریف لائیں۔ اب یہاں سے آپ جملے سنیے کہ جو تاریخ میں لکھے ہیں کہ جس موقع کے اوپر جناب سیدہ جس موقع کے اوپر جناب سیدہ اپنے بیت الشرف سے نکلی ہیں، کچھ بنی ہاشم کی خواتین نے بھی آپ کو آ کے گھیر لیا تھا۔ جناب سیدہ نے اس موقع کے اوپر جب دیکھا کہ امیر المؤمنین دربار پہنچ چکے ہیں، وہاں کا منظر بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، گھیر کے کھڑے ہیں، جتنے بزدل سمجھے جاتے تھے ان سب نے امیر المؤمنین کے اوپر پوری طرح سے حملہ کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہ ایک پوری سازش تھی، ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، امیر المؤمنین کو زمین پہ بٹھایا گیا ہے، تلوار لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین کے زانوں کے اوپر زور ڈال رہا تھا، اور بس اصرار یہ ہے کہ بیعت کرنی ہے، اور امیر المؤمنین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بیچ میں بات آ گئی، شاید بعد میں بات نہ آ پائے، امیر المؤمنین کے دست مبارک کے اوپر چاہا کہ باطل کی بیعت لے لی جائے۔ میرے اس لفظ پہ آپ غور کیجئے گا، امیر المؤمنین کا ہاتھ جس میں جو مٹھی بند تھی، اس ہاتھ پر ظالم نے اپنا ہاتھ رکھا، اور امیر المؤمنین کا پورا زور یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں، لیکن ظالم
بیعت کو لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، یہ جو بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مظلومیت کو دیکھ کر معاذ اللہ امیر المؤمنین نے بیعت کی، یہ بیعت ہے؟ بیعت کہتے ہیں انسان کا اپنے اختیار سے سامنے والے کے ہاتھ پر اپنا اختیار دے دینا۔ امیر المؤمنین نے اپنا اختیار نہیں دیا ہے، کبھی بھی حق باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام حسین نے جملہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین اور امام حسن ایک طرف ہیں اور پھر امیر المؤمنین کے مقابلین یزید کے ساتھ ہیں۔ تو جب امام حسین نے اعلان کیا ہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ اس بات کا اعلان ہے تاریخ کچھ بھی لکھتی رہے، امیر المؤمنین نے دشمن کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ توجہ فرمائی۔ جناب سیدہ جس موقع کے اوپر پہنچی، آپ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے، فرمایا واللہ لا ادعکم تجرون ابن عمی ظلما، میں نہیں چھوڑوں گی اپنے شوہر کو۔ ابن عمی معمولاً جناب سیدہ نے جب بھی خطاب کیا ہے امیر المؤمنین کو ابن عم کہا ہے، چچا زادی عربوں کا طریقہ کار تھا خطاب کا احترام کے ساتھ۔ جناب سیدہ نے امیر المؤمنین کا نام نہیں لیا ہے، معمولاً ابن عم کہتی تھی جناب سیدہ۔ فرمایا میں اپنے شوہر امیر المؤمنین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان کے اوپر ظلم ہوتا رہے نہیں دے سکتی۔ ویلکم ما اسرع ما خننتم، کتنی جلدی تم سب نے خیانت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فینا اہل البیت، ہم اہل بیت اطہار سے متعلق، وقت اور کتنا زیادہ وقت اوصاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتباعنا، جبکہ اللہ کے رسول نے کتنی وصیت کی تھی کہ ہم اہل بیت کی پیروی کرنا، ومودتنا، ہماری مودت کو اختیار کرنا، والتمسک بنا، ہم سے وابستہ رہنا۔ فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس غیظ و غضب کے عالم میں ہونے کے باوجود، درد اور تکلیف میں ہونے کے باوجود، جناب سیدہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہیں۔ اب تو متوجہ ہو جاؤ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ رب العزت نے ہم اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس موقع کے اوپر جب یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین پہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا خلو عن ابن عمی، میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ فوالذی بعث محمدا بالحق، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو میں اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں لأنشرن شعری، اپنے بال میں کھول دوں گی، وَلَأَزَيَّعَنَّ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي، رسول اللہ کے لباس کو، آپ کے کرتے کو، جناب سیدہ رسول اللہ کے کرتے کو ساتھ میں لے کے آئی تھی، اپنے سر پہ قرار دوں گی، اور اس کے بعد وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں گی۔ اس موقع کے اوپر جناب سلمان قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں زمین سے اٹھ رہی ہیں، عجیب منظر تھا مدینے میں۔ اس موقع کے اوپر جناب سیدہ بڑھیں رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف۔ یہاں سے جملہ سنیے، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ امامت کا دفاع کرنے کے لیے سنیے آپ۔ امیر المؤمنین نے جیسے ہی دیکھا کہ جناب سیدہ قبر پیغمبر کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اگر انہوں نے، چونکہ روایت موجود ہے، اگر جناب سیدہ لعنت کر دیتی تو مدینے میں قیامت آ جاتی، یہ لفظیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سلمان جلدی جاؤ، رسول کی بیٹی کو روکو، اس لیے کہ اگر انہوں نے واقعاً فریاد کی تو پھر کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جناب سلمان آئے، فرمایا رسول رحمت للعالمین تھے، آپ ان کی بیٹی ہیں، آپ نفرین نہ فرمائیں۔ وہاں پہ جناب سیدہ کا جملہ دیکھیں، فرماتی یا سلمان یریدون قتل علی ما علی صبر، چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کو قتل کر دیں، میں برداشت نہیں کروں گی، علی قتل کیے جائیں اور زہرا زندہ رہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عجیب جذبہ ہے جناب سیدہ کا۔ اس موقع کے اوپر جناب سلمان کہتے ہیں کہ شہزادی میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اب جملہ سنیے، جیسے ہی سلمان نے کہا کہ مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، فرماتی اذن ارجع واصبر واسمع له واطیع، اگر امیر المؤمنین نے کہہ دیا ہے تو اب میں واپس جاؤں گی، میں صبر کروں گی،
میں امیر المؤمنین کی بات سنوں گی اور ان کی اطاعت کروں گی. یعنی یہاں تک میں آئی ہوں اس لیے کہ امیر المؤمنین نے منع نہیں کیا، لیکن اب کہہ دیا ہے، اب ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی. یہ ہے اطاعت کا جذبہ. یعنی خیز ہے، غصہ ہے، غم ہے، درد ہے، سب کچھ ہے، لیکن امام وقت کا حکم ہے، اب ایک قدم آگے نہیں بڑھی. اور پھر جب یہ منظر دیکھا تو ان سب نے امیر المؤمنین کو چھوڑا. امیر المؤمنین جب واپس پلٹے گھر میں، اس موقع کے اوپر گھر آئیں، امیر المؤمنین کے سامنے ایک لفظ نہیں کہا کہ مولا میں زخمی بھی ہوں، ایک لفظ نہیں کہا کہ مولا میرا پورا بدن زخمی ہے، پورے بدن میں خون، کچھ بھی نہیں کہا. فرماتی ہیں روحی لروحک الفدا، اے امیر المؤمنین میری روح آپ پہ قربان ہو جائے. ونفسی لنفسک الوقاء یا ابا الحسن، اے امیر المؤمنین میں چاہتی ہوں کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. یہ جذبہ ہے. جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں. امیر المؤمنین کو یہ احساس ہوا کہ شاید سیدہ کے درد ہے، تکلیف ہے. سنیں گے آپ، دنیا میں ایسی خاتون آپ کو نہیں مل سکتی. امیر المؤمنین نے جب پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں، کوئی درد، کوئی تکلیف؟ فرماتی ہیں من لعلی اخیک و ناصر الدین، کون ہوگا جو میرے بعد اے علی آپ کا مددگار اور آپ کی نصرت کرنے والا ہوگا. میں اپنے غم کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں آپ کے لیے رو رہی ہوں. فرماتی تھی اب کی لما تلقی بعدی، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ پہ کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. یعنی سارا درد یہی ہے کہ امیر المؤمنین کو مشکلات سے بچایا جائے. یہ اصل جذبہ ہے جناب سیدہ کا. اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو امامت کا تصور اور امامت اور ولایت کی اطاعت کا جذبہ جناب سیدہ نے پیش کیا ہے وہ منفرد ہے. اور اسی لیے جناب سیدہ کی ذات کو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار بنایا ہے. آئیے میں اور ایک قدم آگے بڑھوں. یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس دن کہ جس دن جناب رسالت مآب کی شہادت کے اور دفن کے بعد کا اگلا دن ہے. یہاں تک کہ پھر شب پنجشنبہ، اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، شب چہارشنبہ رسالت مآب کو دفن کیا گیا، شب پنجشنبہ آ گئی، یعنی ویڈنسڈے کا دن گزار کے اب جو رات آئی ہے. سرکار امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف سے نکلے اور امام حسن اور امام حسین ساتھ میں ہیں. جناب سیدہ کو سواری پہ بٹھایا اور امیر المؤمنین لے کے سارے بدر کے جتنے مجاہد تھے ان سب کے دروازے پہ آئے اور ان سب کو یاد دلایا جناب سیدہ نے کہ میدان غدیر میں امیر المؤمنین کے حق سے متعلق رسالت مآب نے کیا فرمایا ہے. کل صبح میں تم سب اپنے سروں کو مڈا کر امیر المؤمنین کی طرف سے حمایت اور دفاع کرنے کے لیے آ جانا مسجد پیغمبر میں. لیکن اگلے دن، اور اسی طرح ہر روز ہوا، اگلے دن صرف جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد اور جناب زبیر، اس وقت تک جناب زبیر تھے، یہ چار افراد اپنے سر کے بال مڈا کے پہنچے اور کوئی نہیں آیا. بات آ گئی ہے تو پھر اس کو مکمل نہ ہو پائے، رہ نہ جائے، اس لیے عرض کر دوں یہی زبیر جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کی خلافت کا موقع آیا، زبیر نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. لیکن یہ دنیا کی لالچ انسان کے ایمان کو کبھی کبھی مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہم اجعل عواقب اموری خیرہ، اس دعا کے لیے جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے. امیر المؤمنین کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی بھی ایک حکومت، کوئی بھی ایک ٹکڑا، کوئی بھی ایک زمین کا حصہ دے دیے، وہاں کی ولایت دے دیجئے. مولا نے نہیں دیا، نہیں ملی تو اب مولا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا. اور فرمایا لہٰذا مؤمن ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے. یہ زیادہ اہم ہے. ورنہ بہت سے ایسے آتے ہیں چلے گئے، وہ معیار نہیں ہے. امیر المؤمنین کے دفاع کے لیے بس سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر یہی آئے اور بقیہ کوئی نہیں آیا. یہ سلسلہ شب پنجشنبہ تھا. شب جمعہ بھی امیر المؤمنین گئے، کوئی نہیں آیا. حتیٰ شب شنبہ بھی امیر المؤمنین گئے، یعنی جو جمعے کا دن گزار کے جو آج کا وقت ہے گویا.
امیر المؤمنین گئے لیکن کوئی اگلے دن نہیں آیا۔ امیر المؤمنین نے ان چاروں سے کہا کہ اب میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا کہ جو ذمہ داری میرے رسول نے میرے حوالے کی ہے، یہ سنیچر کے دن صبح کی بات ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں اپنے دوش پر اب تب تک رضا نہیں رکھوں گا جب تک کہ یہ قرآن کا کام مکمل نہ کر لے جاؤں۔ قرآن کا کام کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے حیات پیغمبر میں، پوری توجہ سے سنیے گا اس لیے کہ آج یہ ظالم اور منحوس انسان یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، 26 آیتیں نہیں چاہیے، یا آیتیں قرآن میں بڑھائی گئیں۔ اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دین سے خارج ہونے کا بھی اعلان بھی کر دیا اور الحمدللہ اب مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن یہ تب کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس نے اعلان کیا تھا کہ قرآن میں 26 آیتیں بڑھائی گئی ہیں۔ اس منحوس انسان کو یہ بات بھی نہیں پتا ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا، یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے، یہ کسی غیر معصوم نے جمع نہیں کیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن وہی ہے کہ جسے رسالت مآب کے زمانے میں خود امیر المؤمنین نے جمع فرمایا ہے۔ یہ مختلف پتوں کے اوپر، مختلف کپڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ حیات پیغمبر کے ختم ہوتے ہی، شمع رسالت کے گل ہوتے ہی امیر المؤمنین نے اس قرآن کو مکمل شکل میں ایک کتاب دیا ہے، اور یہی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے۔ توجہ رہے، یہ جو بہت زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، بعد میں اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ جو ایک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، ساری تاریخ، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ساری تاریخ ہماری بھی اور غیروں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کا ایک ٹائٹل ہے حراق القرآن۔ حراق کس کو کہتے ہیں؟ جلانے والا، بہت زیادہ جلانے والا۔ ان کا ایک ٹائٹل موجود ہے، قرآن بہت زیادہ انہوں نے جلائے ہیں، جمع نہیں کیا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اور کہا یہ گیا کہ چونکہ قرآن مختلف ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں، لہٰذا سارے علاقوں سے جمع کیا اور پھر ان سارے قرآنوں کو جلایا ہے۔ یہ جمع کرنا امیر المؤمنین کا کام ہے، دشمنوں نے قرآن کو جلایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اسی لیے مجھے یاد ہے میں بہار میں اس دن مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور اسی کے ایک دن پہلے یہ اعلان ہوا تھا، اس منحوس نے کہا تھا کہ میں قرآن مجید کو نہیں مانتا، 26 آیتیں جعلی ہیں، غلط ہیں۔ میں نے وہاں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی جہاں پہ سارے مسلمان جمع تھے اتفاق سے۔ میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ آج بظاہر وسیم نام کا شیعہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کے سامنے آ جاتا ہے وہ ہماری قوم کا ہو تب بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ تمام امت مسلمہ کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ بڑے سے بڑی شخصیت ہو، اگر قرآن کے خلاف کام کیا ہے تو پھر وہ دوست نہیں ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور یہ قرآن مکمل امیر المؤمنین نے کر دیا تھا۔ اب دوسرے قرآن کی ذمہ داری ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ ترتیب یہی ہے کہ جو یہ قرآن مجید موجود ہے، بس امیر المؤمنین نے کیا کیا ہے، اس قرآن مجید میں جن آیتوں کو پہلے اللہ نے اتارا انہیں پہلے رکھا ہے، جنہیں بعد میں اتارا انہیں بعد میں رکھا ہے۔ ہر آیت کی تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، ہر آیت کی خصوصیت بھی بیان ہوئی ہے، ہر آیت کی اہمیت بھی واضح ہوئی ہے، اور دونوں الگ الگ انداز میں ہیں۔ یعنی جہاں پر آیت لکھی ہے اس کا انداز اور ہے، جہاں پر آیت کی وضاحت ہے اس کا انداز اور ہے۔ کسی قسم کے مکس ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب امیر المؤمنین 7ویں دن 10ویں دن باغ فدق کو چھینا گیا ہے، وہ دن تھا پنجشنبے کا، اور اس سے پہلے سشنبے کو امیر المؤمنین 7ویں دن رسالت مآب سشنبے کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دفن ہوئے ہیں سشنبے کا دن گزار کے رات کو، اور سشنبے ہی کو امیر المؤمنین قرآن لے کے مسجد پہنچے ہیں۔ بڑا اچھا لگا قرآن، سنیے گئے ہیں توجہ سے۔ امیر المؤمنین دربار میں پہنچے کہ میں نے جو حکم پیغمبر تھا اس کے مطابق قرآن جمع کر دیا۔
قرآن بڑا اچھا لگا، کہا ٹھیک ہے لے آئیے۔ اب جو قرآن کھولا عجیب چیزیں دکھائی دیں۔ کیا تھا اس میں؟ اس میں لکھا تھا کہ یہ آیت کس کے لیے اتری ہے، کس کی مذمت میں اتری ہے، کس کے باپ کے خلاف اتری ہے، کس کے خاندان کے خلاف اتری ہے، کس نے کیا برائیاں کی تھی تب یہ آیت اتری ہے، کون لیڈی تھی کہ جس کے خلاف آیت آئی ہے، کس نے رسول اللہ کو ستایا تھا جس کے لیے قرآن کی آیت آئی ہے، اور پھر ادھر سے کون ہے جو ایک چادر میں آ گئے تو ان کے لیے آیت آئی ہے، کون میدان جنگ میں آیا تو اس کے لیے آیت آئی ہے، کون مباہلے میں آیا تو اس کے لیے آیت آئی ہے، کون ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر گواہی دے رہی ہے، کون ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں روٹیاں دی تو آیت آئی ہے۔ تو اب یہاں تو عجیب منظر تھا، پورا قرآن اگر فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں تو اہل بیت اطہار کی ہیں، مذمتیں ہیں تو دشمنان اہل بیت اطہار کی ہیں۔ اب سمجھے کیوں ان دشمنوں نے لینے سے انکار کر دیا؟ وجہ صرف ایک تھی، اگر ہم نے یہ قرآن لے لیا تو ابھی تک تو یہ مسئلہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے لہٰذا جھٹلا دیتے ہیں، قرآن میں ہوتا تو پھر جھٹلا نہیں پاتے تھے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ قرآن کے ساتھ امیر المؤمنین انکار نہیں لیں گے۔ اب تو ظاہر بھائی عربی تو اتنی سمجھتے تھے، اب جو دیکھا تو اپنے ہی خلاف ساری باتیں کہ نہیں یہ قرآن نہیں چاہیے۔ امیر المؤمنین سے شنبے کو یہ قرآن لے کے واپس پلٹے ہیں، یعنی پورے 7 دن کے بعد امیر المؤمنین نے اس قرآن کو دیا تھا، امت نے واپس کیا، اور یہ قرآن آج بھی موجود ہے، آخری امام کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 دن کے اندر ایک کام اور ہوا، شاید میرا وقت پورا ہو جائے، مجھے اسی پر اپنی بات مکمل کرنی پڑ جائے، بقیہ باتیں کل میں عرض کروں گا۔ ایک لشکر تھا اسامہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اسامہ کے لشکر کو رسول اللہ نے تیار کیا تھا، اور یہ 2 علاقے تھے کہ جن 2 علاقوں میں قبائل قضاء اور ابی عین یہ 2 تھے، اور ذو المرہ یہ 2 قبیلے تھے کہ جن قبیلوں کی سرکشیوں کو روکنے کے لیے رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں، یہاں سے یہ آخری بات کو غور سے سنیے گا، رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری لمحات میں یہ اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا تاکہ یہ سارے فتنہ پرور افراد مدینے سے چلے جائیں، اور جب حیات پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کا مسئلہ سامنے آئے تو یہ سارے افراد مدینے سے دور ہوں جو فتنہ کرنے والے تھے۔ لیکن 2 کو تو ان کی بیٹیوں نے بلا لیا کہ بس حالات بالکل آخری موڑ پہ ہیں، رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ 2 اب میں سمجھتا ہوں متوجہ ہیں کہ 2 کو بیٹیوں نے کیسے بلایا، 2 کو بیٹیوں نے بلا لیا، اور یہ اپنے ساتھ اپنے سارے حامیوں کو لے کے مدینے آ گئے۔ اور اب انہوں نے جیسے ہی امیر المؤمنین یہ قرآن لے کے آئے اور اس قرآن کے لیے کہا کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، یہ سمجھ گئے کہ اب اگر کچھ چارہ سازی نہیں کی تو مدینے میں بغاوت ہو جائے گی۔ کیا کیا جائے؟ اسامہ، ابھی بات کل مکمل کروں گی اس لیے کہ آج وہاں تک بات نہیں پہنچ پائے گی، اسامہ اور ان کا لشکر کا کچھ حصہ وہاں کے اوپر موجود ہے، انہوں نے وہ تمام افراد جو امیر المؤمنین کی ذرا بھی حمایت کر سکتے تھے، ان سارے افراد کو جمع کرنے کے لیے کہا، اور اسی دن دوپہر اور شام تک اعلان ہو گیا کہ اسامہ کے لشکر میں سارے مسلمانوں کو پہنچنا ہے۔ اور پھر شام کو یہ اعلان کیا گیا کہ سارے نہیں جائیں گے، کچھ مدینے میں رہیں گے، کچھ اسامہ کے لشکر سے ملحق ہو جائیں گے، اس لیے کہ مدینے کو بھی تو خطرات ہیں، لہٰذا کچھ مدینے میں رہیں، کچھ اسامہ کے لشکر کی طرف جائیں۔ کون کون رہے گا، کون کون جائے گا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو گئے، بھیجا انہیں گیا کہ جن کے دلوں میں امیر المؤمنین کے لیے ذرا بھی جذبہ تھا، علیکم السلام، اور روکا انہیں گیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ روکا انہیں گیا کہ جن کے دلوں میں امیر المؤمنین کے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ پھر ان لوگوں سے خالی ہو گیا
کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت رکھتے تھے تقریباً خالی ہو گیا، اور جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کے لیے بغض، کینہ، حسد، جلسی ساری چیزیں تھیں وہ سب مدینے میں موجود ہیں۔ اور اب اس واقعے کے بعد وہ 10واں دن آیا کہ جس دن اہل بیت اطہار پر وہ بڑی مصیبت باغ فدق کے چھیننے کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ 10واں دن تھا، پنجشنبے کا دن تھا، جمعرات کا دن، کہ جس دن جناب سیدہ کے پاس وہ سارے خادم آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس باغ سے حکومت کے کارندوں نے باہر کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ باغ فدق پر حکومت کا اختیار ہے، رسول کی بیٹی کا حق نہیں ہے۔ اور یہ وہ مصیبت تھی کہ جو ان سارے، میں نے عرض کیا تھا کہ 14 بڑی مصیبتیں ہیں، کہ جن مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت جناب سیدہ کے لیے یہ باغ فدق کا چھینا جانا ہے۔ کیوں بڑی مصیبت تھی یہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا، اس لیے کہ سیدہ عالمیان کے لیے ابھی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ان کے مہر میں جنت کو قرار دیا گیا، ان کے مہر میں یہ دنیا قرار دی گئی۔ باغ فدق کی کیا حیثیت تھی؟ کیوں جناب سیدہ کو یہ فدق اتنا زیادہ اس کا چھینا جانا تکلیف دہ محسوس ہوا؟ کل انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج اپنی بات کو میں مکمل کیے دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کی یہ مظلومیت ہے، جناب سیدہ پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، ان ظلموں میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ اپنے بیت الشرف سے نکلی ہیں تو پورا بدن زخمی تھا۔ جناب سیدہ کا وہ چھوٹا سا بچہ کہ جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، وہ ننھا محسن شہید ہو چکا ہے۔ جناب سیدہ جس موقع کے اوپر غش سے آنکھیں کھلیں، آپ نے دیکھا امیر المؤمنین بیت الشرف میں نہیں ہیں۔ جناب سیدہ امیر المؤمنین کو بچانے کے لیے پھر اسی دربار کی طرف چلی ہیں۔ وہ مسجد کہ جس مسجد میں جب سیدہ پہنچتی تھی رسول اللہ احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آج اسی مسجد کی دیواریں سیدہ کے احترام میں بلند ہو رہی ہیں، لیکن اس امت پر کوئی اثر نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی اس انداز میں یہاں پہ آ رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، ساری مصیبتوں کو برداشت کرتی ہوئی سیدہ، ایک وہ دن بھی آیا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ سنو عزاداروں، آغائے انصاریان اسی تہران میں موجود ہیں، بڑے اچھے اور بڑے مؤدب اور با اخلاق خطبہ میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک بیان، خود میں نے یہ جملہ ان سے سنا، انہوں نے بتایا کہ جس موقع کے اوپر ایک مجلس میں نے پڑھی اور اس مجلس میں سارے مصائب جناب سیدہ کے میں نے بیان کیے، اور مجلس پڑھ کے میں نیچے اترا، ایک شخص مسلسل روئے جا رہا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر بھی وہ گریہ کر رہا تھا، دعا کا موقع آیا، پھر بھی وہ گریہ کر رہا ہے، حتیٰ نوحہ پڑھا گیا، پھر بھی وہ گریہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آغائے انصاریان حجرے میں آ کے بیٹھ گئے، پھر بھی وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ لوگ اسے لے کے آئے کہ دیکھیے اس کا تو آنسو ہی نہیں تھم رہا ہے، اس کا گریہ نہیں رک رہا ہے۔ سنیں گے آپ، وہ جوان جس موقع کے اوپر آغائے انصاریان نے پوچھا کہ آخر اتنے گریے کی وجہ کیا ہے، وہ جوان کہتا ہے کہ آغائے انصاریان آپ نہیں جانتے، میں ڈاکٹر ہوں، اور میں کوئی عام ڈاکٹر نہیں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سننے کے بعد مسلسل یہ سوچ کے رو رہا ہوں، یہ 75 دن، یہ 95 دن یہ سیدہ جب اس مدینے میں رہی ہیں، آپ نے سانس کیسے لی ہوگی، آپ کیسے اپنی جگہ سے بلند ہوئی ہوگی، آپ نے کیسے خود کو مسجد میں دربار تک پہنچایا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، سیدہ نے اس مظلومیت کے ساتھ یہ دن گزارے ہیں، یہ شب و روز گزارے ہیں، اور میں نے ابھی عرض کیا تھا امیر المؤمنین سے اپنا درد بھی نہیں بیان کیا۔ جب بھی امیر المؤمنین نے پوچھا، فرمایا میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ سیدہ ان سارے مصائب کو اپنے سینے میں لے کے اس
دنیا سے رخصت ہو گئی. بس آخری جملہ امیر المؤمنین اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں, اچانک وَإِنَّا لِلَّهِ کا جملہ امیر المؤمنین کی زبان اطہر پہ جاری ہوا. بعد میں پوچھا گیا, اے مولا آپ نے غسل سیدہ کے موقع پر یہ جملہ کیوں فرمایا تھا؟ سنیں گے امیر المؤمنین کا بیان. میرے آقا کہتے ہیں, ارے جس موقع کے اوپر میں نے اپنی زہرا کو غسل دینا شروع کیا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ زہرا کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے, میں نے اس موقع کے اوپر انا للہ پڑھا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ ہائے میری زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن مجھے بھی نہ بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اور اسی لیے میں نے رسول اللہ کے حوالے کیا تھا. اے رسول خدا, خود اپنی بیٹی سے پوچھئے گا اس امت نے کتنے ظلم آپ کی بیٹی پہ ڈھائے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما. پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما. اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما. پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم